تو دوستو، جیسے کہ ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے اسباق کا، اسی سے متعلق یہاں ایک ویڈیو اور آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ اس کے اندر ہم آسیب زدہ کے علاج کے لیے چند وظائف بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہم بتا چکے کہ عاملین کو کیا کیا چیزیں سیکھنی چاہیے، اور پھر سیکھنے میں ابتدا کس چیز سے کرنی چاہیے۔ حصار کے متعلق بتا چکے، حصار کی زکوٰۃ کے متعلق بتا چکے۔ اب یہاں ہم جو بتائیں گے وہ علاج کے متعلق چند چیزیں بتائیں گے، یعنی جب کسی کا علاج کرنا ہو تو اس سے متعلق کیا کیا چیزیں ہیں، اور علاج بھی خاص طور سے آسیب کا۔ آسیب اصل میں جناتی اثر کو کہتے ہیں۔ جی ہاں، آسیب زدہ کے علاج کے لیے چند وظائف ہیں جو یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو اگر کسی پر جنات کا اثر ہو اور وہ ظاہر ہو چکا ہو، یا پھر ظاہر نہ ہو رہا ہو، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہوں، اس کی علامات بھی ہم ذکر کریں گے۔ آسیب کی علامات کیا ہوتی ہے، جنات کی علامات کیا ہوتی ہے، اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ تو یہاں تو علاج کے طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آسیب زدہ کے لیے، یعنی جس مریض پر جنات ہو، اس کو کیا کریں گے ہم کہ مریض کے دائیں کان میں اذان دیں گے۔ جی ہاں، پوری اذان جو ہوتی ہے نمازوں کے وقت، اور بائیں کان میں اقامت کہیں گے۔ یہ سب سے پہلا کام کرنا ہے۔ اور یہ اذان دینے کا عمل 1 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں اور 3 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ 7 مرتبہ اس کی حد ہے، زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ۔ اگر 1 مرتبہ سے نہیں آرام ہو رہا ہے تو 7 مرتبہ دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر یعنی اقامت کہیں گے۔ یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام جو کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر مریض اور پانی پر دم کریں گے۔ جو مریض ہے اس کے لیے ایک پانی بوتل میں منگا لیا جائے، یا پھر ایک گلاس وغیرہ میں پانی منگا کر جو پڑھ کر آپ مریض پر پھونک مار رہے ہیں اسی کو پڑھ کر پانی پر بھی پھونک ماریں۔ اور یہ یاد رہے کہ پھونک مارنے سے پہلے اپنے حصار کر لینے ضروری ہیں۔ آپ نے صبح کا جو حصار ہے وہ کر رکھا ہو، اور جو شام کے بعد کر رہے ہیں تو شام کا حصار آپ نے کیا ہوا ہو۔ اور خاص طور سے جس وقت مریض کو دیکھیں اس وقت چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پہلے پھونک مار لیں، اور پھر اس کے بعد یہ کام کریں۔ جی ہاں، نہیں تو کیا ہوتا ہے، رجد ہو جاتی ہے، اور رجد کہتے ہیں لوٹنے کو۔ پھر وہ مریض کے اوپر جو جنات ہے وہ جھاڑنے والے کی طرف دوڑتا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہاں پہلا علاج اذان بتایا اور اقامت بتائی۔ دوسرا علاج بتایا ہے 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر اس کو پلائیں اور اس پر بھی دم کریں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا اول رکوع پڑھیں، اور اول رکوع کہاں تک پڑھنا ہے، اولئک هم المفلحون تک، اور آخر کا رکوع بھی پڑھنا ہے جہاں سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے۔ ان دونوں کو پڑھنے کے بعد مریض پر دم کر دیں اور پانی پر بھی دم کریں۔ یہ بھی طریقہ ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں اور مریض پر دم کریں، پانی پر دم کریں، اور یہ آیت الکرسی جو ہے 7 مرتبہ پڑھیں۔ جی ہاں، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ یہ چوتھی چیز ہو گئی۔ پانچویں چیز جو ہے اس میں سورہ مومنون کی آخری 5 آیات ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم سے لے کر آخر تک، یہ 18ویں پارے کے اندر آپ کو موجود ملے گی۔ 18واں پارہ جہاں یہ ختم ہو رہی ہے سورہ مومنون، پڑھ کر پانی پر اور مریض پر دم کریں، اس کا بھی یہی ہے۔ اسی طریقے سے پھر اس کے بعد چھٹا طریقہ جو ہے سورہ یاسین شریف، سورہ رحمان، سورہ مزمل، سورہ جن، یہ پوری صورتیں بھی جو ہیں جنات زدہ کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ جو مریض ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو اس کے پاس یہ صورتیں بلند آواز سے پڑھیں۔ سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ مزمل، سورہ جن پڑھ کر مریض پر اور پانی پر دم کر کے اس کو پلانے کے لیے دیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے نتیجتاً کہ مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، جب یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں اور مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ جنات اس پہ سے جا چکا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے 7واں طریقہ یہ ہے کہ اذان دینے کے فوری بعد، ایک جگہ آتا ہے کہ اذان دائیں کان میں دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہنے کے فوراً بعد والسماء والطارق کی صورت، جی ہاں سورہ طارق، یہ پڑھ کر مریض کے کان میں پھونک مار دیں۔ پہلے اذان دیں، دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت، پھر والسماء والطارق کی فوراً صورت پڑھ دیں اور مریض کے کان میں پھونک ماریں، مریض کے اوپر بھی دم کریں، پانی پر دم کر پلائیں۔ یہ بھی مستقل ایک الگ عمل ہے۔ اچھا، 8ویں چیز کیا ہے، معوذتین۔
اس کی پڑھنے کی مقدار الگ الگ رہتی ہے، اس کے اوپر مستقل بہت لمبی بات ہے، لیکن یہاں ہم مختصر ذکر کریں گے۔ معوذتین سب سے کم جو ہے وہ 3 مرتبہ تو پڑھی ہی جائے گی، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو مریض جو ہے اس کے نام کے عدد نکال کر اس کے عدد کی مقدار کے برابر پڑھیں۔ جی ہاں، جو مریض ہے اس کے نام کے جو اعداد ہیں اس کی اعداد کے برابر معوذتین پڑھ کر اس کو آپ دم کریں گے تو وہ ایک دم سے چیخ مار کر گرے گا اور بے ہوش ہوئے گا اور ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر یہ 8 چیزیں ہو گئی۔ 9ویں چیز ہے اسماء حسنی۔ جی ہاں، اللہ کے جو 99 نام آئے ہیں ان کو بھی پڑھنے سے، مریض کے سامنے بلند آواز سے پڑھنے سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے جنات زدہ۔ یہ 9 چیزیں ہوئیں۔ اس کے بعد جب مریض ٹھیک ہو جائے تو یہ بات یاد رکھیں، یہ مت سوچیں کہ جنات چلا گیا اب اس کو نہیں کہے گا کچھ، وہ واپس پلٹ کر آتے ہیں، تو اس کے لیے مریض کو روزانہ منزل شریف پڑھنے کے لیے بتائی جائے۔ جی ہاں، یہ 10ویں چیز ہے منزل شریف۔ منزل وہ 33 آیت ہے جسے حضرت شیخ زکریا نے جو ہے کتاب میں جمع کیا ہے، اور شاہ محدث دہلوی نے بھی ان کو اپنی ایک کتاب میں لیا ہے۔ نیٹ پر بھی یہ موجود ہے منزل کے نام سے۔ قرآن کی 33 آیات ہیں جو جناتوں کے لیے، جادو کے لیے، یہ سب میں کام آتی ہے۔ یہ مریض کو صبح شام پڑھنے کے لیے بتائیں اور وہ اپنے اوپر پڑھ کر دم کرے اور پھونک مارے، انشاءاللہ اس سے اس کو جو ہے شفا ملے گی۔ اچھا، اگر ان میں سے کسی چیز کا آپ تعویذ بنا کر دینا چاہیں تو مریض کے نام کا تعویذ بھی بنا کر دے سکتے ہیں۔ الحمد شریف کا بھی دے سکتے ہیں، سورہ بقرہ کے اول آخر کا بھی دے سکتے ہیں، پوری سورہ بقرہ کا بھی دے سکتے ہیں، اور آیت الکرسی کا بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنی بھی یہ آیتیں آپ کو صورتیں بتائی گئی ہیں ان سب کا تعویذ بنا کر آپ دے سکتے ہیں۔ ہم اس سب کے اوپر تعویذ بنا کر اپنے چینل پر ڈالیں گے اور سبق کے اندر بتائیں گے۔ انہی آیات کو پینے کے لیے بھی دیا جاتا ہے، لیکن وہ سحر میں دیا جاتا ہے، جادو کے مسئلے میں، یہ جنات کے مسئلے میں ہے۔ امید ہے یہ وظائف سمجھ میں آئے ہوں گے انشاءاللہ، اور آگے پھر نئی مزید ویڈیو آئے گی، اس کو سب کو یاد کریں اور سمجھیں۔